ہمارے میزبان جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج میں ان کا مہمان اور یہ ہمارے میزبان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفتی صاحب کے یہاں سیانہ میں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ والی مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ مشترکہ طور پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے میزبان جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج میں ان کا مہمان اور یہ ہمارے میزبان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفتی صاحب کے یہاں سیانہ میں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ والی مسجد، جہاں مفتی عبدالرحیم صاحب کا حضرت والا کا مکان ہے، تو یہ سامنے یعنی گھر کے سامنے ہی مسجد ہے۔ تو اس مسجد میں ہر مہینے کی آخری جمعرات میں، چاند کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی آخری جمعرات میں مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک کسی ایک خاص عالم کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے عشاء کی نماز تک۔ تو یہ ہر مہینے کا معمول ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ حضرت والا خود ذکر و اذکار اپنے طور پر کرتے اور کراتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میرا یہاں پر آنا ہوا، مجھے حضرت والا نے حکم دیا، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کا یہ ایپیسوڈ ہے، اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ سوال تو میں کروں گا اور آپ کو جواب دیں گے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ 175واں ایپیسوڈ ہے، یعنی ہمیں اس ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تقریباً 175 ہفتے ہو چکے ہیں۔ تو ہم آج سب سے پہلا کمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حافظ صادق صاحب گجرات کے رہنے والے ہیں۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص نوکری کرتا ہے اور اس کی 10-15 ہزار روپے سیلری ہے، تو اس کو قرض کے بجائے صدقے کے پیسے بغیر بتائے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر وہ واپس کرے تو ہم نہیں لیں تو کیا صدقہ صحیح ہوگا؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اندر مفتی صاحب کی ذرا نوازی سے مجھے موقع ملا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں اور مفتی صاحب کے حکم کے مطابق آئے ہوئے سوالات پر میں جواب دوں۔ تو بہرحال متعلقہ سوال کی بات جہاں تک کریں، اگر اس کو 10-15 ہزار روپے سے ہٹا کر اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ اگر کسی آدمی کی تنخواہ اتنی مختصر ہو کہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی غریب لوگوں میں اور ضرورت مند لوگوں میں شمار ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو صدقہ لینا درست ہے اور اس کو صدقے کے ذریعے سے مدد کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے اس طرح کا کوئی آدمی ہے کہ اس کی تنخواہ اس طرح کی ہے کہ وہ برابر سرابر میں ہی چھوٹ جاتا ہے، بس اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ضرورت اس کی پیش آ جائے تو وہ اس کو پوری نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو کم سے کم ہم صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر مطلقاً اصل تو یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، اور یہ چونکہ غریب ہی ہے بیچارہ، تو بہرحال اس کو اپنے صدقات کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے حافظ محمد وارث صاحب کی طرف سے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ماہواری کا خون بند ہو جائے تو کیا غسل کرنے سے پہلے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے۔ دیکھیے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت صاف ستھری ہی اچھی لگتی ہے، عورت ہو یا مرد، بہرحال صاف ستھرا انسان ہی اچھا لگتا ہے۔ اب چونکہ یہ ابھی گندگی کے دنوں سے یا ناپاکی کے دنوں سے ابھی یہ فارغ ہوئی ہے اور ابھی اس نے غسل وغیرہ نہیں کیا، اپنے کو صاف ستھرا بھی نہیں کیا، تو اب اس کو موقع دیا جائے کہ یہ غسل کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نوبت ہے، مان لیجئے کہ رات میں کسی وقت میں یہ فارغ ہوئی اور رات میں ہی شوہر باہر سے آیا ہے یا شوہر چاہتا ہے کہ چلو تم صبح میں غسل کر لینا، اور تو یہ بہرحال ہم بستری تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کر لی تو بہرحال جائز ہوگا، جب کہ یہ فارغ ہو گئی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر یہ فارغ ہو گئی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ سوال ہے محمد جاوید اقبال صاحب کی طرف سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو دکان سے سامان دلایا جس کی وجہ سے اس دکاندار نے ہمیں کچھ پیسے دیے, تو ہمارے لیے وہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کاریگری لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے کوئی پتھر کا لگانے کا کام کرتا ہے یا کوئی کارپینٹر ہے یا کوئی پینٹر ہے یا کسی بھی لائن کا بہرحال جو کاریگر ہوتا ہے, ان لوگوں کی کچھ دکانیں بند ہی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ وہاں سے مٹیریل اٹھواتے ہیں اپنے کسٹمرز کو جن کا ان کو کام کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے عوض میں یہ دکاندار سے کچھ پیسے لیتے ہیں یا پھر اس سامان لینے والے یعنی خریدار سے پیسے لیتے ہیں, بہرحال کسی سے بھی یہ پیسے لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کہ یہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل کر گیا ہے, بھئی یہ گھر ہے, مان لیجیے ہم یہاں گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ مارکیٹ جا رہا ہے, اپنا کام بھی چھوڑ رہا ہے, وقت بھی دے رہا ہے, اور سردی گرمی برسات بھی یہ برداشت کر رہا ہے, تو اس صورت میں اگر اس کو بالکلیہ طور پر کوئی نفع نہیں ہوگا تو پھر یہ کیوں جائے گا؟ تو اگر اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی نفع ہوگا تو بہرحال یہ جائے گا, ورنہ تو نہیں جائے گا. تو ایسی صورت میں یہ جو رقم لے رہا ہے, لوگ اس کو دلالی کے نام سے جانتے ہیں, بہرحال اس موقع پر یہ اجرت لینا درست ہوگا. لیکن ایک بات اور ہے کہ مان لیجئے کہ کاریگر آدمی نے کسی دکان کا ایسے ہی پتہ بتا دیا کہ بھئی فلاں دکان پر چلے جاؤ, اور وہاں اس کا کچھ چلتا تھا کھاتا کہ بھئی میرے آدمی آئیں گے, ان سے آپ جو بھی لیں گے مجھے اتنے % دیں گے. یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں اس نے نہ وقت دیا, نہ ٹائم دیا, نہ اس کا کچھ لگا. تو بہرحال کچھ لگائے اپنا, چاہے تھوڑا سا چل کر جائے, کچھ نہ کچھ مطلب وقت دے, میرا منشا کہنے کا یہ ہے کچھ نہ کچھ وقت دے. تو پھر اس کے بعد میں اگر یہ دکاندار سے یا پھر اس جو خریدار ہے, جو اس کا کسٹمر ہے, اگر یہ اس سے لے رہا ہے تو پھر یہ جائز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ہے مفتی صاحب, یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد کھانا کھلانا کیسا ہے, یعنی چلہ کرنا پیدائش کے 40ویں دن کرنا کیسا ہے, اس کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں بہت اچھے سے ذہن میں بٹھا لیا جائے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ 40 دن کے بعد ہی سب کچھ کیا جاتا ہے. 40 دن کے بعد شوہر قریب آئے گا, 40 دن کے بعد یہ نماز پڑھے گی, 40 دن کے بعد دعوت ہوگی, فلاں فلاں فلاں, پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہوگا. تو 40 دن اصل نہیں ہے, بلکہ اصل ہے نفاس سے فارغ ہونا. جیسے آپریشن والی خواتین ہوتی ہیں جن کو ڈلیوری ہوتی ہے آپریشن کے ذریعے سے, تو ان کو تو ڈاکٹر صفائی کر دیتے ہیں اپنے 1-2 دن میں, 2-4 دن میں ہی وہ فارغ ہو جاتی ہے. تو اب یہ 2-4 دن میں فارغ ہو گئی تو اس کی ذمہ نماز وغیرہ 2-4 دن سے ہی شروع ہو جائے گا, کیونکہ اب آنا نہیں ہے. جبکہ یہ یقین ہو جائے کہ اب آگے نفاس نہیں آئے گا, جب اس بات پر آپ مطلب مطمئن ہو گئے کہ اب نہیں آئے گا, جب مطمئن ہو گئے جب سے ہی نماز آپ کو شروع کرنی ہے. زیادہ تر یہ معاملہ آپریشن والی خواتین کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر غیر آپریشن والی خواتین بھی ہیں تو ان کے یہاں بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ 40 دن ہی آئے گا. کوئی 30 دن میں بھی فارغ ہو سکتی ہے, کوئی 35 دن میں, کوئی 37 دن میں, 38 دن میں, 39 دن میں بھی فارغ ہو سکتی ہے. جب بہرحال پوری طرح سے اطمینان ہو جائے کہ فارغ ہو گئی ہے تو اب اس کو پاک ہونا اور نماز وغیرہ کا کام شروع کر دینا چاہیے. اچھا, جہاں تک مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ دعوت وغیرہ, تو دیکھیے یہ سب من گھڑنت ہیں. اس موقع پر ایک دعوت ہے. کون سی دعوت؟ عقیقہ. وہ 7ویں دن ہوتا ہے. اب اس کو 40ویں دن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لہذا بہرحال 7ویں دن دعوت کھلائیے عقیقے کے نام پر. جی, ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ نفاس آنا بند ہو جائے, نفاس کیا چیز ہے, اس کی وضاحت. نفاس جو بلیڈنگ ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد, اس کو ہم نفاس بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد جاوید کی طرف سے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں, یعنی آدمی بڑی ناپاکی میں ہو, جنابت کی حالت میں ہو, اس حالت میں قبرستان جا کر قبر پر مٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں, یہ سوال ہے. دیکھیے مطلقاً تو قبرستان جانا اس کے لیے جائز ہوگا اور قبر کے اوپر مٹی ڈالنا بھی جائز ہوگا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بے وجہ, اگر کوئی معقول عذر نہیں تھا تو بے وجہ یہ ناپاک کیوں تھا؟ اس کو بے وجہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن اگر یہ ایسی سچویشن ہے کہ بہرحال یہ غسل بھی نہیں کر سکتا ہے کسی کوئی بھی معقول وجہ سے, اور یہ قبرستان جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, لیکن یہ چیز کم سے کم کراہت کے درجے میں ضرور آئے گی. بہرحال اس کو ایک دم
کھلے عام کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کو کم سے کم مکروہ تو ضرور ہی کہا جائے گا کہ یہ عمل مکروہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری سوال ہے، سوال تو بہت سارے ہیں لیکن ہم کچھ ہی سوال لیتے ہیں فرائیڈے کمنٹ باکس میں، باقی سوالوں کا جواب ہم ایسے ہی دے دیا کرتے ہیں واٹس ایپ پر، یہ جیسے بھی سوال آتا ہے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ آخری سوال حافظ محمد سلیمان ہیں، یہ گوندی ہمارے ہاپوڑ کے قریب ہے، تو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا عقیقہ بول دیا، اب ہمارا میزان ایک بکرے کا ہے، تو کیا ایک بکرے میں عقیقہ ہو جائے گا یا 2 بکرے کے ساتھ ہی عقیقہ ہوگا؟ اس بارے میں تفصیل سے بتائیں، شکریہ۔ جہاں تک عقیقے میں جانوروں کے ذبح کرنے کی بات ہے کہ ایک جانور یا 2 جانور ذبح کرنے ہیں، تو 2 جانور آپ ذبح کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی بھی معقول وجہ سے، مثلا بجٹ کم تھا یا جانور نہیں مل پا رہا تھا وقت پر، یا اور کوئی ایسی معقول وجہ تھی، تو اس صورت میں اگر ایک جانور بھی آپ نے ذبح کیا تو عقیقہ درست ہوگا۔ لیکن عقیقے کے متعلق جب بات عقیقے کی چل ہی گئی ہے، پچھلے سوال میں بھی عقیقے کا ذکر آیا اور اب بھی ذکر آیا ہے، تو میں ایک وضاحت بہت ضروری طور پر عرض کرتا ہوں۔ عقیقہ کرنا مسنونات میں سے ہے، سنت ہے، اور عقیقے کے نام پر جو یہ بھات چھوچک وغیرہ وغیرہ جو یہ رسم و رواج ہوتی ہیں، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں بہت تاکید کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ سنت کی آڑ میں غیروں کی رسموں کو فالو نہ کیا جائے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں کہ عقیقہ ہوتا ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ بھات اور چھوچک کیا وہ ہوتا ہے، تو یہ ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی چیز ہے، اور اس عقیقے کو مسنون کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بس عقیقہ کس چیز کا نام ہے اس کو بھی ذرا سا مختصر عرض کر دوں کہ آپ نے جانور کو ذبح کر دیا عقیقے کی نیت سے، بس عقیقہ ہو گیا۔ یہ الگ بات رہی کہ اس موقع پر بہتر ہے کہ آپ حلق بھی کرائیں، ختنہ بھی کرائیں، بچے کا نام بھی رکھیں، یہ الگ بات رہی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام نہیں کیے، مان لیجئے عقیقہ لیٹ ہو رہا ہے، جیسے 10-5 سال لیٹ بھی کرتے ہیں لوگ، اس کی ختنہ پہلے ہو چکی تھی، اس کا نام پہلے رکھا جا چکا تھا، تو اب تو آپ جانور ذبح کر دیں اور اس کا سر جو ہے مونڈ دیں تو ہو گیا عقیقہ۔ لیکن اگر سر بھی آپ نے نہیں مونڈا، صرف جانور ذبح کیا عقیقے کی نیت سے، تب بھی عقیقہ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پورے ہندوستان کی دعوت ہوتی ہے اور اس میں پھر ساری رسم و رواج ہوتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی، وہی پھر وہ ساری کہانیاں، پتہ چلا ایک سنت کی آڑ میں دنیا بھر کی خرافات ہو رہی ہیں۔ اللہ حفاظت رکھے، اس کا نام عقیقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے محترم، ہماری درخواست ہے کہ آج کے اس فرائیڈے کمنٹ باکس کو سب لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب لوگ دین کا علم سیکھیں اور آپ کو دین کے علم کی ترسیل و تبلیغ کا اجر ملے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.